سن 1960 کی دہائی میں اپنے ہم جماعتوں کے ہمراہ ساحل سمندر پر جانے والا ایک نو عمر لڑکا بندرگاہ کو دیکھ کر اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اپنی بندرگاہ بنانے کی ٹھان لی۔ 24 جون سن 1962 کو ایک متوسط گجراتی بنیا خاندان میں پیدا ہونے والے اس بچے نے اپنی محنت سے یہ سپنا سچ کر دکھایا، اور آج ملک کی سب سے بڑی نجی بندرگاہ سمیت 13 بندرگاہیں اور کئی ایئرپورٹس اس کی بزنس امپائر کا حصہ ہیں۔ بلومبرگ بلینئر انڈیکس کے مطابق اسے دنیا کا دوسرا اور ایشیا کا پہلا امیر ترین آدمی قرار دیا گیا تھا۔ اس کے والد ٹیکسٹائل کا چھوٹا موٹا کاروبار کرتے تھے، لیکن اسے کاروبار اور پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہ تھی، اس لیے بی کام کے پہلے ہی سال کالج سے نکال دیا گیا۔ اس نے آبائی شہر کو خیر بات کہہ کر ممبئی کا رخ کیا اور ہیرا بازار میں مہندرا برادران کے ہاں نوکری کر لی، جو ہیروں کی تجارت کرتے تھے۔ یہ نوکری 2-3 سال ہی چلی، لیکن اس دوران وہ ہیروں کی دیکھ پرکھ سیکھ چکا تھا۔ سن 1988 میں اس کے بڑے بھائی نے آبائی شہر احمد آباد میں ایک پلاسٹک ریپنگ یونٹ خرید لیا، لیکن وہ تنہا اسے چلا نہیں پا رہے تھے کیونکہ خام مال درآمد کرنا پڑتا تھا۔ بڑے بھائی نے چھوٹے کو ممبئی سے بلایا اور فیکٹری کا انتظام اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ چھوٹے بھائی نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پی وی سی گرینولر کی درآمد شروع کر دی، جو پلاسٹک مصنوعات بنانے میں بطور خام مال استعمال ہوتا ہے۔ سن 1988 میں اس نے پلاسٹک یونٹ کو ایکسپورٹ کمپنی بنا دیا، جو مختلف قسم کی دھاتوں، زرعی اور ٹیکسٹائل مصنوعات کی تجارت کرتی تھی۔ یہاں سے گوتم اڈانی کے ارب پتی بننے کا سفر شروع ہوا، اور 16 ستمبر سن 2022 کو ایمیزون کے مالک جیف بیزوس اور فرانسیسی لگژری برانڈ لوئی وٹون کے مالک برنارڈ آرنلٹ کو پیچھے چھوڑ کر وہ دنیا کے دوسرے امیر ترین شخص بن گئے تھے۔ ان کے اثاثوں کی مجموعی مالیت تقریباً 147.8 ارب ڈالر ہے۔ 90 کی دہائی کے آغاز میں انہوں نے اپنی ایکسپورٹ کمپنی کو اڈانی انٹرپرائزز بنا دیا۔ سن 1994 میں اس کمپنی کو بمبئی اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹر کیا گیا تو اس کے شیئر کی قیمت 150 روپے تھی، لیکن یہ محض شروعات تھی۔ اسی دوران حکومت نے آزاد معیشت کے فروغ کے لیے معاشی اصلاحات کی تو زمانے کے نبض شناس گوتم اڈانی نے ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور اس کی کمپنی ہر گزرتے دن کے ساتھ ترقی کرنے لگی۔ سن 1994 میں ہی گجرات حکومت نے مندرا پورٹ کے انتظامی امور آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ کیا تو وہ کانٹریکٹ اڈانی گروپ کو مل گیا۔ یوں اپنی بندرگاہ بنانے کا گوتم اڈانی کے بچپن کا خواب حقیقت کا روپ دھارنے لگا۔ اڈانی گروپ کی ملکیت 20,000 ایکڑ پر محیط یہ انڈیا کی سب سے بڑی نجی بندرگاہ ہے، اور ملک کے تجارتی سامان کا 1/4 حصہ اسی بندرگاہ سے گزرتا ہے۔ اڈانی گروپ نے مندرا پورٹ پر خصوصی اقتصادی زون قائم کیا، جس کے اندر کول پاور پلانٹ، نجی ریلوے لائن اور ایئرپورٹ موجود ہے۔ یہ بندرگاہ دنیا میں سب سے زیادہ کوئلہ ان لوڈ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ آج 7 ریاستوں گجرات، مہاراشٹرا، گوا، کیرلا، آندھرا پردیش، تامل ناڈو اور اڈیشہ میں 13 بندرگاہوں کا انتظام اڈانی گروپ کے پاس ہے۔ سن 1996 میں اڈانی گروپ نے بجلی کے شعبے میں قدم رکھا۔ آج یہ گروپ انڈیا کا سب سے بڑا تھرمل اور سولر پاور پروڈیوسر ہے۔ سن 1999 میں اڈانی گروپ نے ایگری بزنس گروپ ویلمار کے ساتھ مل کر خوردنی تیل کے کاروبار میں قدم رکھا، اور آج اس کا فارچون آئل انڈیا میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والا خوردنی تیل ہے۔ 2005 میں اڈانی گروپ نے فوڈ کارپوریشن آف انڈیا کے اشتراک سے اناج ذخیرہ کرنے کے لیے بڑے بڑے سائلوز بنانا شروع کیے۔ آج اڈانی ایگری لاجسٹکس کمپنی فوڈ کارپوریشن آف انڈیا کا 6 لاکھ میٹرک ٹن اور مدھیہ پردیش کا 3 لاکھ میٹرک ٹن اناج ذخیرہ کرتی ہے۔ سن 2006 میں اڈانی نے آسٹریلیا میں ایبٹ پوائنٹ بندرگاہ اور کارمائکل کول مائن خریدی، جس میں 7.8 ارب ٹن معدنی ذخائر موجود ہیں اور سالانہ 60 ملین ٹن کوئلہ نکل سکتا ہے۔ سن 2015 میں اڈانی گروپ کو فوجی ساز و سامان کی فراہمی کے ٹھیکے بھی ملنے لگے، اور کچھ عرصے بعد یہ LNG سیکٹر میں بھی داخل ہو گیا۔ مئی 2020 میں اڈانی گروپ نے سولر انرجی کارپوریشن آف انڈیا کی 6 ارب ڈالر کی بولی جیتی، جس کے تحت 8,000 میگا واٹ سولر انرجی کے منصوبے لگائے جانے تھے۔ ستمبر 2020 میں اڈانی نے بھارت کے دوسرے بڑے ممبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے 74% شیئرز خرید لیے۔ احمد آباد، لکھنؤ، منگلورو، جے پور، گوہاٹی اور تھیرووننتھاپورم کے 6 ہوائی اڈوں کا انتظام 50 سال کے لیے اڈانی گروپ کے پاس ہے۔ جون 2022 میں گوتم اڈانی نے 7.7 ارب ڈالر سماجی اور فلاحی کاموں پر خرچ کرنے کا اعلان کیا۔ اڈانی فاؤنڈیشن اس وقت 6 ریاستوں میں فلاحی ادارے چلا رہی ہے۔ نومبر 2021 میں بلومبرگ انڈیا اکنامک فورم کے موقع پر بات کرتے ہوئے گوتم اڈانی نے کہا کہ ان کا گروپ گرین انرجی میں 70 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا، جس سے سولر پینلز، گرین ہائیڈروجن اور ونڈ ٹربائن پلانٹس لگانے کے لیے 3 بڑی فیکٹریاں قائم کی جائیں گی۔ حال ہی میں اڈانی گروپ نے امبوجا سیمنٹس اور اس کے ذیلی کمپنی ACC کو 6.5 ارب ڈالر میں خریدا ہے۔ اگست 2022 میں اڈانی گروپ کے میڈیا آرم AMG میڈیا نیٹ ورکس نے
RRPR ہولڈنگ کو خریدنے کا اعلان کیا تھا، جو NDTV کے 29% شیئر کی مالک تھی۔ اڈانی ایمپائر کا ٹرن اوور سن 2002 میں $765 ملین تھا، جو سن 2014 میں $10 ارب ہو گیا اور اپریل 2022 میں $200 ارب سے بھی تجاوز کر گیا۔ یاد رکھیں کہ بات ایک بچے کے بندرگاہ بنانے کے خواب سے شروع ہوئی تھی۔